ماشاءاللہ ابھی حضرت قاری صاحب کی تلاوت با سعادت سے ہم کلام ربانی سے اپنے دلوں کو سرور حاصل کرا رہے تھے. پورا مجمع کلام ربانی سے دلوں کو خوش کر رہا تھا اور مزے خوش کلامی سے سعادت مندی حاصل کر رہا تھا. قاری صاحب ہمارے ویران دلوں کو لال زار فرما کر مصفا اور مجلہ کر رہے تھے، جس سے احساسات اور جذبات کی دنیا روشن ہو رہی تھی. اور اندر ہی اندر میرا یہ دل کہہ رہا تھا کہ وہ ہر حرف میں جس کی فصاحت ہے بلاغت ہے، وہ ہر حرف میں جس کی فصاحت ہے بلاغت ہے، جو ہے لبریز حکمت سے سراپائے سعادت ہے. خدا کا آخری پیغام ہے بھاری امانت ہے، خدا کا آخری پیغام ہے بھاری امانت ہے، اٹھانے سے جسے مجبور عاجز و ساری خلقت ہے. سامعین بزم، اب میں چاہتا ہوں کہ دل کے صاف اور شفاف آئینے میں ایسی ذات کا چہرے انور دکھا دوں جس کے ادنا غلام کے جوتے کا تسمہ بھی تاج میں لگانے کو مل جائے تو ابدی سعادت دارین حاصل ہو جائے. میری مراد، میرا اشارہ کلام خالق کائنات کے بعد اس روئے زمین کے اسٹیج پر اگر کوئی ذات حمد و ستائش تعریف اور توصیف کے لائق ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جلسگاہ میں تشریف رکھیں، پروگرام شروع ہو چکا ہے. کرسیاں بزرگ ساتھیوں کے لیے ہے، جن کو کوئی تکلیف ہوگی وہ کرسی پر بیٹھیں گے، باقی سارے ساتھی جلسگاہ میں بیٹھیں. بچوں سے بھی گزارش کی جاتی ہے اور جو ساتھی جو ہے ابھی ادھر فارغ نہیں ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد فارغ ہو جائیں اور جو ہے جلسگاہ میں تشریف لائیں. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے طفیل کائنات کو وجود بخشا گیا. معراج کی شب جبریل کی حد پرواز سے آگے بھی جس کا مقام بنایا گیا، جس کی وجہ سے پھولوں کو خوشبو ملی، کلیوں کو چٹکنے اور نکھرنے کا ہنر آیا، بیابانی کو چمن زاری کا سلیقہ آیا، جس کے طفیل سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندی، دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی عطا کی گئی. یہ وہ ہستی ہے جس نے سینکڑوں سجدگاہوں پر ٹکنے والی پیشانی کو ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا ڈھنگ سکھایا. یہ وہ ہستی ہے جن کی حیات طیبہ پر آج تک کروڑوں افراد نے عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کیے. یہی وہ ہستی ہے جن کے کاروان عظیمت و ہمت کو ایک جم غفیر نے اپنے قلم و کرتاس کی سلامی دی. یہی وہ داعی حق موحد اعظم ہے جس نے اپنی ضیاپاش کی روح سے خدا کے مقدس گھر کو اصنام و اوثان کے مجسموں سے پاک فرمایا. یہی وہ ہستی ہے جس کے پاکیزہ قدموں کی شرافت باریابی سے لوگوں نے مشرف اور مطہر ہو کر ابدی انوار و برکات کے سمندر اپنے اندر جذب کیے. یہی وہ ہستی ہے جس کی مسکراہٹ سے ستارے مچلنے لگے، انادل چہکنے لگے، باغ رضواں جھومنے لگے. یہی وہ ہستی ہے جس کے ماننے والوں کو دونوں جہان میں سرخروئی اور فلاح و بہبودی کا ایک زبردست اعزاز ملا. یہی وہ ہستی ہے جس کے منکروں کو اپنی کوتاہ نظری اور ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے خطرناک نتائج سے دوچار ہونا پڑا. یہی وہ ہستی ہے جن کی زندگی بیک وقت تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، سیادت و قیادت، امارت و حکومت، جہد و مشقت، توکل و انابت، زہد و قناعت، مروت و شجاعت اور کمال علم و اخلاق کا ایک حسین سنگم دکھائی دیتا ہے. تو لیجئے ہمارا انتظار و اشتیاق لمحہ وصل سے ہم آغوش ہونے جا رہا ہے. تو آئیے بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت و محبت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے خیر الورا کی تصویر کشی اور اسوائے حبیب خدا کی ترجمانی اور عکاسی کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مدرسہ حاضہ کے طالب علم واجد حسین سلمہ کو. آئیے اور نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے. صاحب نعت خواہ تشریف تو لائیے، جلسہ اشاعت العلوم کو مجلہ بنائیے.
رحمت خدا کی عرش سے آ جائے فرش پر، شاعر صاحب وہ نعت پاک گنگنائیے، اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس ساجد کا انتظار تھا وہ بھی آ گیا۔